بسم اللہ الرحمن الرحیم شرحمیت عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ ورابعها ان یکون مضافا الی المفعول ویذکر الفاعل مرفوعا نحو عجبت من ضرب اللص الجلاد، وخامسها ان یکون مضافا الی المفعول ویحذف الفاعل نحو قوله تعالی لا یسأم الانسان من دعاء الخیر ای من دعائه الخیر۔ اعلم ان هذه الصور جاریۃ فی مصدر الفعل المتعدی، واما فی مصدر الفعل اللازم فصورة واحدة وهي أن يضاف إلى الفاعل نحو أعجبني قعود زيد، وفاعل المصدر لا يكون مستترا ولا يتقدم معموله عليه۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ورابعها ان یکون مضافا الی المفعول ویذکر الفاعل مرفوعا۔ تو اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف عطف ہے۔ رابعها رابع نکرہ حازمی، یہ معرفہ ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے۔ تو رابع مضاف حازمی، یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد، اس کے بعد ان، یعنی ان مصدریہ آ رہا ہے۔ تو یعنی آگے ما بعد جو جملہ اور اس کو مصدر کی طویل میں کرتا ہے، مفرد کی طویل میں یہ کر دیتا ہے۔ تو لہذا جب مصدر کی طویل میں کرے گا تو گویا کہ یہ جو ہے یہ نکرہ ہے۔ تو یعنی معرفہ کے بعد، یعنی معرب بالاضافہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ یہاں پر جو ہے یہ معرب بالاضافہ کے بعد معرب بالاضافہ آ رہا ہے۔ جب معرب بالاضافہ کے بعد معرب بالاضافہ، یا یہ ہے کہ معرب بالاضافہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ، تو یہاں پر اس وقت جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو ان ہے یہ موصول حرفی ہے۔ تو اب جو ان مصدریہ ہے یا موصول حرفی جو ہے یہ اپنے صلہ، یا یہ ہے کہ آگے ما بعد سے جو ہے یہ مل کر جو ہے یہ کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی نائب الفاعل بنتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ مجرور بنتا ہے، اور کبھی مبتدا بنتا ہے، اور کبھی خبر بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آگے آ رہا ہے ان یکون مضاف المفعول، تو آگے جملہ جو آ رہا ہے سارا مل کر جو ہے اس کا بن جائے، یہ سارا ملا کر جو ہے یہ رابع کی خبر بن جائے گا۔ تو رابع یہ مضاف حازمی، یہ مضاف الیہ، اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ان مصدریہ ہے۔ یکون جو ہے یہ فعل ناقص ہے، تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔ اس کا اسم اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر، کیونکہ اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ منصوب ہوتی ہے۔ جیسا کہ آگے آ رہا ہے مضافن، تو مضافن جو خط ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی خبر ہے، اور اس کا جو اس کے اندر جو ہے وہ ضمیر ہے، تو وہ ہے ہوا ضمیر۔ تو مضافن جو ہے اس مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر، اس کا نائب الفاعل الی جر المفعول، یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاق بن جائے گا مضافن، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ اب یہ مل کر یکون جو فعل ناقص ہے اس کی بن جائے خبر ہے۔ اب فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا ہو کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے واو حرف عطف ہے، کیونکہ حرف عطف کا ماقبل جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ ہوتا ہے، اور ما بعد جو ہے یہ معطوف ہوتا ہے۔ تو یذکر، تو یذکر جو ہے یہ فعل مجہول ہے۔ الفاعل جو ہے یہ اس کے یہ ہے ذوالحال مرفوعا جو ہے، کیونکہ یہ مرفوعا جو ہے الفاعل جو آ رہا ہے تو اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ تو مرفوعا جو ہے اس میں مفعول ہے، اس میں ہوا ضمیر، اس کا نائب الفاعل ہے۔ اب یہ مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر جو ہے یہ نائب الفاعل ہے۔ تو اب یہ مل کر جو ہے پیچھے معطوف علیہ بنایا تھا اس کا بن جائے گا معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ بن جائے گا موصول حرفی کا، ان ناصبہ موصول حرفی کا۔ اب ان ناصبہ موصول حرفی اپنی صلہ سے مل کر جو ہے بطویل میں، یا یہ ہے کہ جو ہے یہ مفرد کی طویل میں ہو کر پیچھے مبتدا بنایا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے نحو عجبت من ضرب اللص الجلاد، تو یہاں پر جو لسی جو آ رہا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہاں پر لسی بھی پڑھ سکتے ہیں، لسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لسی بھی پڑھ سکتے ہیں، تینوں طرح جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو نحو اور مثلو کا والد کہتا یہ ہے کہ یہ مفرد کی طرح مضاف ہوتے ہیں اور یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب شرحمیت عامل کے اندر یہ مضاف ہو کر استعمال ہوں اور آگے جو ہے یہ جملہ آ رہا ہو تو اس وقت جو جملہ ہے اس کو تعویل میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ نحو کا مضاف الیہ بناتے ہیں، کیونکہ جو نحو و مثلو ہے یہ ان الفاظ میں سے ہیں کہ جو مفرد کی طرح مضاف ہوتے ہیں، جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتے۔ تو نحو جو ہے یہ مضاف ہے، عجبت من ضرب اللص الجلاد جو ہے یہ مرلفظ ہو کر یہ نحو کا مضاف الیہ، نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مثالہ مقدر کی، اب وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔
اور معنی کے اعتبار سے کہہ لیتے ہیں کہ عجیب تو یہ فعل ہے ابھی ان میں سے ہے کہ جن کے ساتھ ہمیشہ جو ہے یہ ضمیر بارز کی صورت میں فاعل ہوتا ہے، تو وہ ہے تازمیر، من جار ہے، اور در بھی جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، اللسی جو ہے یہ لفظاً جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور لیکن جو ہے یہ معنن جو ہے یہ مفعول بھی ہے در مصدر کا، الجلاد جو ہے یہ در بھی جو مصدر اس کا ہے فاعل ہے۔ تو اب در مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور فاعل سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاق بن جائے گا عجیب تو کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے۔ تو اب یہ مل کر فعل فاعل اور جو ہے یہ ظرف لاق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ خامس ان یکون مضافا الی المفعول و یحذف الفاعل، تو سیم اس کی بھی اسی طرح ہی ہو جائے کہ اس کے شروع میں جو واو یہ واو حرف عطف ہے، اور خامس جو ہے اس کا رابع پر عطف ہے، تو خامس یہ مضاف، حازمی یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مبتدا ہے، کیونکہ اب ساتھ یہ ترکیبی قواعد کو ساتھ ذکر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پیچھے اس طرح کی جو ہے یہ ترکیب کاٹ دی گئی ہے، اس لیے سے ترکیب کی جا رہی ہے۔ تو ان جو ہے یہ ناصبہ موصول حرفی ہے، یکون یہ پھر ناقص اسم حزم، اس کا اسم مضافن اسم مفعول اسم حزم، اس کا نائب الفاعل جار المفعول یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ مضافن جو اس کا ظرف لا کیوں کو متعلق لفظوں میں موجود، اب یہ مل کر یکون جو پھر ناقص اس کی یہ خبر بن جائے، اب یہ مل کر معطوف علیہ واو عطفہ یحذف جو آ رہا ہے یحذف یہ فعل مجهول الفاعل اس کا نائب فاعل، اب یہ مل کر جو ہے یہ معطوف، کیونکہ پیچھے جو ہے معطوف علیہ بنا تو اس کا معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے صلہ ان ناصبہ موصول حرف کا، اب ناصبہ موصول حرف اپنی صلہ سے مل کر جو ہے پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نحو قولہ تعالی لا یسأم الانسان من دعاء الخیر ای من دعائہ الخیر، اور نحو کے حوالے سے پیچھے قاعدہ ذکر کر دیا گیا ہے، تو اسے ترکیب کر لیتے ہیں کہ نحو جو ہے یہ مضاف ہے، اگر قولی جو آ رہا ہے اس حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ قول جو ہے یہ اپنے ما بعد سے مل کر جو ہے یعنی قول ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایت کریمہ آ رہی ہو، تو وہاں پر یہ ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ قول اپنے ما بعد سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ، یا یہ ہے کہ یہ بن جائے کا مبدل منہ، آگے جو ایت آ رہی ہوتی ہے وہ مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ بدل یا جو ہے یہ عطف بیان بنتی ہے۔ تو نحو جو ہے یہ مضاف ہے، قولی جو ہے یہ مصدر مضاف ہے، اور یہ جو ہے یہ معقول ان کے معنی میں ہے، اور یہ مضاف الیہ مضاف ہے۔ حازمیر جو ہے یہ ذوالحال تعالی جو ہے یہ فعل اسم حزم اس کا فاعل ہے، کیونکہ اس میں جلالت کی طرف ہے، اس میں جلالت آ جائے یا یہ ہے کہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے، اس کے بعد جملہ آ جائے تو وہاں پر جو ذوالحال والی ترکیب ہوتی ہے، تو یہاں پر حازمی جو ہے یہ اس میں جلالت کی لوٹ رہی ہے، تو یہ ذوالحال تعالی یہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اب یہ مل کر حال ذوالحال اپنے حال سے قول جو آ رہا ہے تو اس کا بعد مضاف جو تھا تو اس کا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ معطوف علیہ بن جائے گا، یا یہ کہ مبدل منہ، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر جو ہے یہ مراد اللفظ ہو کر جو ہے یہ کیا بنائیں گے اس کا ما بعد، اس کے بعد ای حرف تفسیر ہے، اور ای حرف تفسیر کے حوالے سے قاعدہ یہ ہے کہ یہ ای حرف تفسیر جو ہوتا ہے تو یہ مفرد کی مفرد کے ساتھ تفسیر کرتا ہے، جملے کی جملے کے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مفرد کی جملے کے ساتھ کرے یا جملے کی مفرد کے ساتھ تفسیر کرے، تو یہاں پر لا یسأم الانسان من دعاء الخیر یا مراد لفظ کا گویا کہ یہ مفرد بن گیا ہے، تو جب مفرد بنا تو لہٰذا آگے جو آ رہا ہے من دعاء الخیر اس سے پہلے جو ہے یہ مقدر ہے لا یسأم الانسان، یہ بھی مراد لفظ ہو کر جو ہے یہ مراد لفظ یہ بھی ہو جائے گا، یعنی اس کو بھی مفرد کی طویل میں کرے گے، یعنی مراد لفظ یہ بھی ہو جائے گا، تو لہٰذا جب ای جو ہے یہ مفرد کے ساتھ تفسیر کرے تو وہاں پر جو ہے یہ دو ترکیبی ہوتے ہیں، دو ترکیبی احتمال ہوتے ہیں، تو پہلے بدل من بدل والی اور معطوف علیہ عطف بیانی، تو یہاں پر جو لا یسأم الانسان من دعاء الخیر جو ہے یہ ایت کریمہ جو مراد لفظ ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، یا یہ کہ مبدل منہ، ای حرف تفسیر من دعائہ الخیر جو ہے اس سے پہلے مقدر لا یسأم الانسان، اب یہ مل کر جو ہے یہ بدل یا یہ ہے کہ عطف بیان، اب یہ مل کر جو ہے پیچھے جو ہے یہ معطوف علیہ یا یہ ہے کہ مبدل منہ بنات اس کا بدل یا یہ ہے کہ جو ہے یہ بن جائے گا عطف بیان، اب یہ مل کر نحو کا مضاف الیہ نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا جو ہے یہ خبر ہے مثال مقدر کی، اب وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے کہا لیتے ہیں کہ لا یسأم جو ہے یہ فعل الانسان جو اس کا فاعل ہے، من جار دعائی مصدر مضاف الخیر جو ہے یہ لفظاً تو جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ دعائی جو مصدر اس کا بان مضاف الیہ، لیکن یہ کہ یہ معنی جو ہے یہ مفعول بھی ہے، تو اب یہ مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف لا کا بن جائے گا لا یسأم کو، اب یہ مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ،
ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد من دعائہ الخیر، تو من جار ہے، دعائی مصدر مضاف، حاضم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی لفظاً جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن معناً جو ہے یہ فاعل، الخیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ تو اب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر جو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا لا یسعم الانسان مقدر کا۔ تو لا یسعم جو ہے یہ فعل ہے، الانسان یہ اس کا فاعل، اب یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اعلم ان هذه الصور جاریۃ فی مصدر الفعل المتعدی، تو اعلم جو ہے یہ فعل ہے، اب یہ ان فعلوں میں سے جن کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے وہ ہے انت ضمیر، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، تو ان حرف مشبہ بالفعل اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اور اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے، جو کہ اس کی خبر جو ہے یہ جاریۃ آ رہی، اور هذه الصور یہ اس کا اسم ہے، تو ان حرف مشبہ بالموصول حرف هذه جو ہے یہ معرفہ، الصور یہ بھی معرفہ ہے، یہ معرفہ کے بعد معرفہ آ جائے اور سامنے کو فائدہ جو ہے یہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر جو مصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے۔ حاضی ہی جو ہے یہ موصوف، سورہ جو ہے یہ صفت ہے۔ تو اب یہ بھی ہے کہ یہاں پر جب اس میں اشارہ کے بعد جو ہے یہ معرب باللام آ جائے تو وہاں پر تین ترکیبیں ہوتی، مصوصیت والی، مبدل من و بدل والی، اور جو ہے یہ معطوف لے اور عطف بیانی، تینوں یہاں پر ہو سکتی، مبدل من و بدل مل کر یا معطوف عطف بیان میں، یا مصوصیت مل کر جو انا کا جو ہے یہ اسم بن جائے گا۔ جاریۃ اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، فی جار مصدری جو ہے یہ مضاف ہے، الفعل یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ، جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہاں پر مضاف اور مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، تو مصدر یہ الفعل یہ ہے تو مضاف الیہ، لیکن ماں بعد سے ملا کر اس کو مضاف الیہ بناتے، الفعل جو ہے یہ معرفہ، المتعدی یہ بھی معرفہ، جب دو معرفہ آ جائیں سامنے کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں مصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے، تو الفعل یہ موصوف ہے، المتعدی یہ صفت مصوصیت مل کر مصدری جو ہے اس کا بن جائے گا یہ مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر جار تھا اس کا جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف لاغ بن جائے گا جاریۃ ان کا، کیونکہ متعلق لفظ میں موجود ہے، اب یہ مل کر جو ہے یہ انا کی خبر بن جائے گا، اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ صلہ موصول حرفی کا، اب موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ بطویل مفرد ہو کر مفعول بھی، اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وَعَمَّا فِي مَصْدَرِ الْفِعْلِ اللَّازِمِ فَصُورَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کے شروع میں جو واو ہے یہ واو حرف استئنافیہ ہے، اور اما کے حوالے، اور اما کب اما پڑھا جاتا ہے اور اما کب پڑھا جاتا ہے اس حوالے سے کہا یہ ہے کہ جب اما کے بعد ایک اور اما آ جائے یا یہ کہ او آ جائے تو اس وقت جو ہے یہ اما پڑھا جاتا ہے، اگر یہ نہ ہے اس کے بعد جو ہے یہ فا آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ اما پڑھا جاتا ہے، اور وہ اما جو ہے یہ حرف شرط ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کے بعد فا آ رہی ہے، فصورت واحدۃ کے ساتھ جو فا آ رہی ہے تو لہٰذا یہاں پر اما پڑھا جائے گا، تو اما جو حرف شرط ہے اور جو ہے یہ اس کی جو یہ شرط ہے وہ معذوف ہے، وہ ہے یو جادو شیئن، تو یو جادو جو ہے یہ فعل مجہول ہے، شیئن جو ہے اس کا نائب الفاعل، اب یہ مل کر شرط ہے، فی جار مصدری جو ہے یہ مضاف ہے، الفعلی جو ہے یہ مضاف ہے لیکن ماں بعد دے کر بناتے، اس کے بعد اللازمی یعنی دو معرفہ آ رہے ہیں، جب دو معرفہ آ جائے سامنے کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو وہاں پر مصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے، الفعلی یہ موصوف، اللازمی صفت مصوصیت مل کر جو ہے مصدری کا مضاف ہے، مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، اور جار مجرور مل کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کے بعد ہے فصورت واحدۃ، یعنی جار مجرور کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے کہ صرف صورت ان کا اعتبار کریں، ورنہ تو یہ ہے کہ جار مجرور کے بعد جو ہے یہ نکرہ مخصوصہ آ رہا ہے، جب جار مجرور کے بعد نکرہ مخصوصہ آ جائے تو وہاں پر جار مجرور جو ہوتا ہے یہ خبر مقدم بن جاتا ہے متعلق ہو کر، اور ماں بعد جو آ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر مبتدا بن جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتۃ ان کا، کیونکہ ثابتۃ اس میں فاعل اس میں حزم اس کا فعل، اب یہ مل کر جو ہے یہ بن جائے گا خبر مقدم ہے، اور فا جو ہے یہ جزائیہ صورت واحدۃ، تو اب دونوں نکرہ ہیں، جو دو نکرہ آ جائے تو وہاں پر جو مصوصیت والا ترکیب ہوتی، صورت جو ہے یہ موصوف ہے، واحدۃ جو ہے یہ صفت ہے، تو مصوصیت مل کر جو ہے یہ بن جائے، پیچھے خبر ہو گئی تھی تو اس کا بن جائے گا یہ مبتدا مؤخر، اب مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جو ہے یہ جزا بن جائے گی، شرط جو معذوف تھی یو جادو شیئن کی، اب شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد واہی ان یضاف الی الفاعل، تو اس کے شروع میں جو واو ہے
یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے یہ استنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہیا کو کیا بنائے گی، اس کا ما بعد اس کے بعد ہے ان یضافہ، یعنی معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ رہا ہے، کیونکہ جب اس کو مصدر کی طویل میں کریں گے گویا کہ یہ نکرہ بن جاتا ہے۔ ویسے یہ بھی ہے کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ معرب بالاضافہ آ رہا ہے، یعنی جب یہ نکرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ معرب بالاضافہ والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوگی، کیونکہ اصل عبارت بنے گی ان یضافہ کا اضافہ الی الفاعل، یعنی اضافہ یہ جو ہے نکرہ ہے، یا یہ ہے کہ صرف اضاف کا جو ہے اس کا اعتبار کرے، آگے جو ضمیر اس کی طرح یہ مضاف اس کا اعتبار کرے تو یہ معرب بالاضافہ، یعنی معرفہ کے بعد یہ معرب بالاضافہ، یا یہ ہے کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ جائے تو وہاں پہ مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے۔ تو ہیا جو ہے یہ ہیا جو ضمیر جو ہے یہ مرفوع جو ہے یہ منفصل ہے، جب ضمیر مرفوع منفصل جب کلام کے شروع میں آ جائے تو وہ مبتدا بنتی ہے، تو ہیا جو مبتدا ان جو ہے یہ ناصبہ موصول حرفی ہے، یضاف ہے یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب العلاج الفاعل یہ مجرور جار مجرور مل کر جو ہے یہ صرف لاغ بن جائے کہ وہ متلفظ میں موجود ہے۔ تو اب یہ فعل اپنے نائب الفاعل اور صرف لاغ سے مل کر جو ہے جملہ فعلیہ ہو کر جو ہے یہ صلہ ہے، موصول حرفی اپنی صلہ سے مل کر بطویل مفرد ہو کر یہ خبر پیچھے مبتدا بنایا تھا، اس کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے نحو اعجبنی قعود زید، تو نحو کے حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ ذکر کر دیا، اس سے ترکیب کر لیتے کہ نحو جو ہے یہ مضاف اعجبنی قعود زید یہ ملفظ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، اور نحو اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے، مثال مقدر کیا وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ اعجبہ جو یہ فعل ہے نون وقایا اور یا جو ہے یہ ضمیر مفعول بھی ہے، قعود مصدر مضاف ہے، اب زیدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، لیکن زیدن جو ہے یہ لفظاً مجرور لیکن معناً جو ہے یہ مرفوع ہے، فاعل ہونے کی بنا پر مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ اعجبہ جو آ رہا ہے اس کا بن جائے گا یہ فاعل ہے، کیونکہ یہ ان فعلوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر، اس کا فاعل اس کے باہر ہے وہ ہے قعود، تو اب یہ مل کر جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وفاعل المصدر لا یکون مستترا، تو اس کے شروع میں جو واو یہ واو استنافیہ ہے، اور فاعل جو ہے یہ مضاف المصدر یہ مضاف لے کے نکرہ کے بعد ہمارے جو نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہاں مضاف اور مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو اس کے کیا بنائیں گے اس کا مابعد اس کے بعد لا یکون، یعنی یہاں پر معرب الاضافہ کے بعد جو ہے یہ جملہ آ رہا ہے، جب معرب الاضافہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہاں مبتدا اور خبر و ترکیب ہوتی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرب الاضافہ کے بعد یہ نکرہ کیونکہ جملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، تو اب یہ مل کر مبتدا بن جائے گا لا یکون فعل ناقص ہے، اب اس میں ہوا ضمیر کیونکہ پھر ناقص کا حوالے سے پیچھے بھی قاعدہ گزر گیا ہے تو اس لیے سے ترکیب کی جا رہی ہے، تو اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم مستترن اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اب یہ مل کر جو خبر ہے اب فعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جو جملہ فعل خبریہ ہو کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جو جائے گا۔ اور اس کے بعد ولا یتقدم معمولہ علیہ، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہو جائے کہ لا واو اس کے شروع میں جو واو حرف آتا ہے ولا یتقدم جو ہے یہ فعل اب ان فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر، اس کا فاعل اس کے باہر وہ ہے معمولہ، تو معمول جو ہے یہ مضاف حازم یہ مضاف اب یہ مل کر لا یتقدم اس کا فاعل بن جائے اعلی جار حازم یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا لا یتقدم کا کیونکہ متلفظ میں موجود ہے، اب فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ ان انواع میں سے چوتھی نوع یہ ہے کہ متعدی مصدر مضاف و مفعول کی طرف اور فاعل کو مرفوع ذکر کیا جائے، اس کی مثال ہے عجبت من ضرب اللص الجلاد کی مثل میں ہے۔ اور ان انواع میں سے پانچویں نوع یہ ہے کہ متعدی مصدر مضاف و مفعول کی طرف اور فاعل کو حذف کر دیا جائے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان لا یسمع الانسان من دعائہ الخیر یعنی من دعائہ الخیرہ کی مثل میں ہے۔ تو جان لے کہ بے شک یہ صورتیں فعل متعدی کے مصدر میں جاری ہوتی ہیں، بہرحال فعل لازم کے مصدر میں پس ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ فعل لازم مضاف و فاعل کی طرف ہے، اس کی مثال اعجبنی قعود زید کی مثل میں ہے، اور مصدر کا فاعل مستتر نہیں ہوتا اور نہ ہی مصدر کا معمول مصدر پر مقدم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہیں، تو پیچھے جو ہے یہ فعل متعدی کی جو ہے یہ 3 قسمیں ہو گئی تھی، کیونکہ ٹوٹل اس کی 5 قسمیں تھی تو 3 ہو گئی تھی، تو اب چوتھی جو ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے کہ چوتھی وہ یہ ہے کہ یہ جو فعل متعدی ہے یہ مفعول بھی کی طرف یہ مفعول کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو اور اس کے فاعل کو جو ہے یہ مرفوع ذکر کیا گیا ہو، جیسا کہ عجبت من ضرب اللص الجلاد، تو یہاں پر ضرب مصدر ہے اور اللص جو ہے یہ یہاں
پر ضرب مصدر یہ مضاف ہے، لسی جو کہ مفعول بھی ہے ضرب مصدر کا اس کی طرح مضاف ہے، اور یہ لفظاً مجرور ہے اور معناً جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور الجلاد جو ہے یہ ضرب مصدر کا جو ہے یہ فاعل ہے اور یہ مرفوع ہے۔ اور پانچویں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو متعدی مصدر ہے یہ مفعول بھی کی جو مفعول ہے اس کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو، اور اس کا جو فاعل ہے اس کو جو ہے یہ ذکر نہ کیا گیا ہو، اس کو حذف کر دیا گیا ہو۔ اس کی مثال جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، تو یہاں پر دعا یہ مصدر ہے اور اس کا فاعل جو ہے یہ معذوف ہے، وہ ہے حازم، جیسا کہ آگے جو اس کی وضاحت بھی کر دی گئی من دعائہ الخیر، تو اس کا جو ہے فاعل ہے وہ حذف ہے، اور اس کی جو اضافت ہے وہ ہے مفعول بھی کی طرف، وہ ہے الخیری، الدعاء یہ مصدر ہے، اب اس کی اضافت الخیری جو کہ مفعول بھی بن رہا ہے اس کی طرف یہ مضاف ہے۔ اب الخیری جو ہے یہ لفظاً تو جو ہے یہ مجرور ہے لیکن معناً جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہے، اور اس کے حذف کے جو ہے فاعل مصدر کے فاعل کو حذف کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مصدر کی جو اضافت ہے فاعل کی طرف ہے یہ مصدر کے مفہوم میں جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ معتبر نہیں ہے، تو جب معتبر ہی نہیں ہے تو لہٰذا جو مصدر کا مفہوم ہے یہ جو ہے یہ فاعل پر جو ہے یہ موقوف بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جو ہے یہ فعل ہے یا اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبہ وغیرہ ہیں تو ان کی فاعل کی طرف جو ہے یہ یا نائب الفاعل فاعل کی جو طرف جو اضافت ہوتی ہے یہ ان کے مفہوم میں جو ہے یہ معتبر ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے فاعل کو یا نائب الفاعل کے جو ہے یہ حذف کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، لیکن جو ہے یہ فعل میں جو ہے یہ نسبت ہے یہ تفصیلاً جو ہے یہ ملحوظ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے یہ غیر مستقل ہوتا ہے، اور اس میں فاعل میں یہ جو ہے یہ اجمالاً ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مستقل ہوتا ہے۔ اور آگے کہ یہ جتنی بھی یہ صورتیں پیچھے جو ہے یہ ذکر کی گئی ہیں 5 جو صورتیں ہیں، تو یہ 5 کی 5 جو صورتیں یہ فعل متعدی میں جو جاری ہوتی ہیں، تو جو فعل لازم اس میں نہیں ہوتی بلکہ فعل لازم میں صرف ایک ہی صورت جاری ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ فعل لازم کا جو ہے یہ فاعل کی طرح مضاف ہونا۔ اس کی مثال اعجبنی قعود زید، قعود مصدر فعل لازم کا ہے تو اس کی جو اضافت ہے یہ فاعل کی طرف وہ ہے زید، اس کا فاعل ہے، اور یہ لفظاً جو ہے یہ مجرور ہے اور معناً جو ہے یہ فاعل ہے قعود مصدر کا، اور مصدر کا جو فاعل ہے یہ مستتر نہیں ہوتا۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ واحد میں ضمیر فاعل جو اگر واحد میں مستتر ہوگی تو پھر جو ہے یہ جو مصدر تثنیہ اور جمع اس میں بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ اس طرح اگر تثنیہ میں اور جمع میں نہ ہو اور واحد میں ہو تو اس طرح جو ہے یہ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہوتا، اور تثنیہ اور جمع میں جو ہے یہ ضمیر مستتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر مستتر مانتے تو پھر اس میں 2 علامتیں جمع ہو جائیں گی، یعنی ایک وہ علامت ہے کہ جو مصدر کے تثنیہ اور جمع ہونے پر دلالت کرتی ہے، ایک وہ کہ جو فاعل کے تثنیہ اور جمع ہونے پر دلالت کرتی ہے، اگر دونوں جمع ہو جائیں تو پھر تو جو ہے یہ ثقل کو پیدا کرتی ہیں، اگر ان میں سے ایک کو حذف کریں تو پھر التباس لازم آئے گا، یعنی مصدر کے تثنیہ اور جمع ہونے پر جو دلالت کرتی ہے اس کو حذف کیا گیا، یا فاعل کے تثنیہ اور جمع ہونے پر جو دلالت کرتی ہے اس کو حذف کیا گیا ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ تثنیہ میں جو ہے یہ ضمیر مستتر جو ہے یہ تثنیہ و جمع میں نہیں ہو سکتی، جب تثنیہ و جمع میں نہیں ہو سکتی لہٰذا جو ہے یہ واحد مصدر ہو تو اس میں بھی یہ نہیں ہو سکتی، تاکہ جو ہے یہ حکم ہے یہ یکساں رہے، یعنی جو مصدر ہے یہ خود بھی تثنیہ و جمع ہوتا ہے اور اس کا فاعل بھی تثنیہ و جمع ہوتا ہے، اور بالخلاف جو ہے یہ مشتقات یعنی اس میں فاعل سے مفعول وغیرہ تو یہ جو خود تو جو ہے یہ تثنیہ و جمع نہیں ہوتے بلکہ ان کا جو فاعل ہے وہ تثنیہ اور جمع ہوتا ہے، اور مصدر کا جو معمول ہے یہ مصدر پر مقدم ہے، نہ اگر جو ہے یہ ظرف ہے یا جار مجرور ہو تو پھر جو ہے مصدر کا جو معمول ہے یعنی ظرف یا جار مجرور اس پر مقدم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ یہ اپنے عامل سے جو ہے یہ ظرف یا جار مجرور یہ مقدم ہو جاتے ہیں، اور جو ہے یہ مصدر کا معمول جو ہے اس پر مقدم ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مصدر ہے یہ عمل میں جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کا عمل فعل کے ساتھ اشتقاقی مناسبت پر مبنی ہوتا ہے نہ کہ وزنی مناسبت پر، جیسا کہ اس میں فاعل وغیرہ میں، تو لہٰذا جو ہے جب کہ مصدر عمل میں یہ ضعیف ہوا تو ضعیف جو
عامل ہوتا ہے تو اس کے معمول کو اس پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ یا یہ ہے کہ جو مصدر ہے یعنی ان جو ہے یہ مصدریہ ہوتا ہے اور فعل کی طویل میں ہوتا ہے، اور ان مصدریہ کا جو معمول ہوتا ہے یہ فعل پر مقدم نہیں ہوتا۔ یا یہ ہے کہ جو ان مصدریہ ہے یہ موصولہ ہوتا ہے اور اس کا معمول یعنی جو فعل ہے یہ صلہ ہوتا ہے، اور صلہ جو ہے یہ موصول پر جو ہے یہ مقدم نہیں ہو سکتا، کیونکہ موصول اور صلہ جو ہے یہ شے واحد کے حکم میں ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ صلہ جو ہے یہ موصول پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا۔ نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔